يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. مدینے کے تاجدار ختم الرسل مولائے کل ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ نچھاور کر لیں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان مکرم، دنیا کا نظام اگر کسی کے ذریعے سے چلتا ہے تو وہ حکمرانوں کے ذریعے سے چلتا ہے. انسان مل کر کسی ایک کو چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں اور اسے پھر اپنا لیڈر بناتے ہیں، اور پھر وہ لیڈر یا رہبر اپنے قوم، اپنی ملت اور اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. خواہ وہ کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہو یا پھر کسی ایک شہر یا گاؤں کا بڑا ہو یا کسی خاندان کا بڑا ہو، اگر لوگ عزت کے ساتھ اسے کوئی ایک عہدہ دیتے ہیں تو وہ شخص اپنے عہدے کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. بعض ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور بعض جو ہے اپنی ذمہ داری سے دور بھی بھاگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں نظام اگر کچھ سنبھلا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیاوی نظام اب تک صحیح چل رہا ہے. اور اگر دنیا میں کہیں نظام بگڑا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں تنگ دستی کو لے کر، فاقے کو لے کر، بھوک مری کو لے کر یا اپنی مہنگائی کو لے کر، تو کہیں نہ کہیں اس میں زیادہ ہاتھ حکمرانوں کا ہے اور اپنی ذمہ داری سے دور بھاگنے والوں کا ہے. عزیزان مکرم، میں اپنے مطابق نہیں بلکہ ایک انگریز کا قول آپ کو سناتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ دنیا والوں کے لیے جو دنیا کا نظام چلانا چاہتے ہیں ان کے لیے میرا ایک مشورہ ہے. ایک انگریز ہے، اس نے یہ لکھا ہے. اس نے کہا کہ اگر تمہیں دنیاوی نظام پرفیکٹلی چلانا ہو، صحیح طور پر چلانا ہو، تو تمہیں اپنا آئیڈیل کسی انگریز کو نہیں بلکہ ابو بکر اور عمر کو بنانا پڑے گا. کیونکہ ان دونوں نے اپنی زندگی جس طرح خلافت کو گزارتے ہوئے اور اسلام کے نظام کو سنبھالتے ہوئے گزاری ہے، ویسی مثال ملنا مشکل ہے. جس طرح بہترین نظام ان دونوں نے بنایا ہے، اللہ اکبر. یہ کون کافر کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی تعریف. اور میں کہتا ہوں آج کے مسلم حکمران بھی اگر عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے طرز پر چلیں گے تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ساری امت آپ کے لیے دعائیں کرتے ہوئے نظر آئے گی. آج اگر آپ کے ملک کے باسی رہنے والے آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بددعا کرتے ہیں کہ ہمارا حکمران ایسا ہے، ہمارا حکمران ایسا ہے، ہماری مسلم قیادت کا حکمران ایسا ہے، فلاں کنٹری کا بادشاہ ایسا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے دور میں صحیح طور پر کام انجام نہیں دیے، جس کی وجہ سے ان کی زبانوں سے بددعائیں نکلتی. ورنہ اگر تم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے طرز پر چلے ہوتے اور ان کا طریقہ اپنائے ہوتے تو اس امت کا بچہ بچہ تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہوتا. آج بھی ہمارے بڑے، ان کے بڑے، ہم جب بھی اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے باتیں سنتے ہیں، کچھ ایسے حکمران کی باتیں سنتے ہیں کہ ان کو سن کر اب بھی دل سے دعا نکلتی. ان کا انتقال ہوئے 10-20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، لیکن ایسی زندگی انہوں نے گزاری عدل و انصاف کے ساتھ، نظام کے ساتھ، کہ اب بھی ان کے لیے دعائیں نکلتی. یہی انسان کی کامیابی کا راز ہے کہ انسان تو مر کر کے ختم ہو جاتا ہے، اس کی یاد 10-20 سال کے اندر مٹ جاتی ہے، گھر والے بھلا دیے جاتے ہیں، لیکن جو کام اس نے کیا تھا وہ سالوں سال زندہ رہتا ہے، سالوں سال تک لوگ اسے یاد کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوئے، آپ کو شہید ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن اب بھی ہر محفل میں ان کا تذکرہ چھڑتا ہے تو ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. کون عمر فاروق؟ کیا وہ بچپن سے کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مکہ کے بہادر پہلوان کا نام ہے. آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خصوصیت. میں حکمرانی کی بات آئی تو ان کی چیزیں ذکر کرتا ہوں.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کفر کی حالت میں تھے تب بھی آپ عدل و انصاف کو پسند کرتے، صحیح اور غلط کا امتیاز کرنا آپ کے خون میں تھا، صحیح طور پر پہچانا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ دو عمر پورے مکہ کے اندر مشہور تھے، ایک عمر بن خطاب، دوسرا عمر بن ہشام. عمر بن خطاب کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. عمر بن ہشام کون ہے؟ جس کو ہم اور آپ ابو جہل کہتے ہیں. اس کا نام عمر بن ہشام تھا، لیکن چونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیا کرتا، ایذا دیا کرتا، ستایا کرتا تھا اور جہالت بری باتیں کرتا تھا، اس وجہ سے میرے آقا نے فرمایا تو جاہل نہیں، جاہلوں کا باپ ہے. ابو جہل لفظ کا معنی کیا ہے؟ جاہلوں کا باپ. اس کا نام ہی وہ پڑ گیا، حالانکہ اس کا اصلی نام کیا تھا؟ عمر بن ہشام. صحابہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ، اے اللہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے مکہ میں، اے رب قدیر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ عمر کو تو مسلمان بنا دے اور اس کے وجود سے اسلام کو عزت نصیب فرما. اللہ اکبر. صحابہ سوچنے لگ گئے کہ ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ایسا لگتا ہے اسلام کو عمر کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن باپ کا نام تو ذکر نہیں کیا تھا کہ عمر بن ہشام کے عمر بن خطاب. تو صحابہ کو لگ رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک تو مسلمان ضرور ہوگا. حضور کی دعا کے ہاتھ اٹھے ہیں تو یقیناً دعا قبول ہوگی. اب صحابہ انتظار میں ہیں کہ دیکھتے ہیں کون سا والا عمر جو ہے وہ مسلمان ہوتا. اللہ اکبر. تاریخ کی کتابوں میں حدیثوں میں یہ لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو بہن ہیں اور آپ کے بہنوی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، اور روزانہ ان کو ایک صحابی قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آیا کرتے تھے، گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھایا کرتے تھے، اور وہ دونوں آپ کی بہن اور آپ کے بہنوی دونوں قرآن سیکھا کرتے تھے. ایک دن عمر فاروق کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں نے آپ کو اکسایا اور کہا کہ دیکھو یہ محمد نام کا جو شخص ہے اس نے بہت زیادہ فتنہ برپا کر دیا ہے، نیا دین لے کر کے آیا ہے، نیا مذہب لے کر کے آیا ہے اور اس کا فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، لہذا کسی کو تو چاہیے کہ اس فتنے کو ختم کرے. عمر تم بہادر ہو، تم سے لوگ ڈرتے ہیں، ہمیں تم سے امید ہے تم جاؤ گے اور جا کر کے کچھ اس کا قصہ مکمل کرو گے. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلال میں آئے اور کفر کی حالت میں ہیں، لوگوں کی بات سن کر کے جوش میں آ گئے اور گھر سے نکل گئے تلوار لے کر اور کہا کہ آج تو میں محمد کا قصہ ختم کر کے آؤں گا، قتل کر کے آؤں گا. راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ اے عمر اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بہت دن سے دیکھ رہا ہوں کہ نیا مذہب ایک آیا ہے، نیا فتنہ آیا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں، بانی اسلام محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ رب العالمین. تو جانتے ہو ان کے ساتھی نے کیا کہا کہ اتنی دور کیوں جاتے ہو، پہلے اپنے گھر کا جائزہ لے لو، کیونکہ جب تم گھر جاؤ گے تو دیکھنا تمہاری بہن اور تمہارے بہنوی دونوں مسلمان ہو چکے. پہلے گھر سے شروعات کرو، اس کے بعد وہاں جانا. حضرت عمر جلال میں کانپنے لگ گئے اور پھر وہاں سے اپنی بہن کے گھر گئے تو دیکھا جیسے ہی آنگن میں پہنچے تو ان کی بہن اور ان کے بہنوی دونوں قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ صحابی انہیں قرآن سکھا رہے تھے. ایک لمحے کے لیے رک گئے عمر فاروق کہ اندر سے جو آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی بڑی پیاری آواز ہے اور اس کے الفاظ دل میں اترنے والے ہیں، لیکن چونکہ جلال میں تھے اندر گھس گئے. اندر جانے کے بعد اپنی بہن کو اٹھایا، مارا، اپنے بہنوی کو مارا. وہ جو صحابی سکھانے کے لیے آئے تھے روایت میں ملتا ہے ڈر کے کونے میں چلے گئے کہ کہیں عمر مجھے نہ مار دیں، جا کر کے چھپ گئے اور بہن اور بہنوی دونوں کو اتنا مارا، آپ نے اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا. ان کی بہن کے چہرے سے خون رسنا شروع ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ان کی بہن کہنے لگ گئی اے عمر تم جتنا چاہے مار لو لیکن سچ کو جھٹلا نہیں پاؤ گے. یہ قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے، ایک بار پڑھ کر کے تو دیکھ لو. اللہ اکبر. کچھ دیر کے بعد جب انہیں احساس ہوا کہ میں اپنی سگی بہن کو مار رہا ہوں، اپنے بہنوی کو مار رہا ہوں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، جب تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس کے بعد کہا کہ وہ کتاب لاؤ جو تم پڑھ رہی تھی، مجھے بھی پڑھنا ہے. تو بہن نے کہا اسے صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، تم ابھی پاک نہیں ہوئے ہو. اللہ اکبر. مار کھانے کے بعد بھی اسلام کی تلقین کرنے، اسلام کا حکم سکھانے کا جذبہ اگر کسی سے سیکھنا ہے عمر فاروق کی بہن سے سیکھ کر کے بتاؤ کہ اس حالم میں بھی وہ اپنے بھائی سے کہہ رہی ہیں کہ اسے صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، تم ناپاک ہو. اللہ اکبر. حضرت عمر نے کہا تو پھر طریقہ بتاؤ کیسے پاک ہوا جاتا ہے.
کہا کہ اس کے پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے تم یہاں سے جاؤ وضو کرو اور اپنے بدن پر پانی ڈالو پھر وہاں سے آؤ. پتا نہیں کیا دل میں بات آئی. عمر فاروق جو اتنے جلال والے ہیں اتنے غصے والے ہیں, بہن کی بات اچھی لگی, گئے وضو کیا, پاک ہوئے, صاف ہوئے, واپس آیا اور کہا مجھے اب وہ کتاب دو. آپ کو بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کہ اس کلام میں ہے کیا, کہ میں آنگن میں تھوڑی دیر کے لیے سن لیا تو بہت اچھا لگنے لگ گیا. اللہ اکبر. جب قریب آئے اور کہا کہ لاؤ, آپ کے ہاتھ میں وہ صحیفہ دیا گیا اور آپ کی بہن نے کہا پڑھنا شروع کریں. جہاں سے اسے کھولا وہ 16ویں پارے کی آیت تھی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. اللہ اکبر. ان آیتوں کا ترجمہ ایسا ہے کہ اب بھی اگر میں اس کا ترجمہ بتاؤں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما طٰہٰ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے. میرے نبی کا ایک لقب طٰہٰ بھی ہے. اے محبوب, ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے قرآن اس لیے دنیا میں نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں. اللہ اکبر. صرف قرآن کی بدولت تو مسلمان مار کھا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا جا رہا تھا وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے ستایا جا رہا ہے, اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو آیتیں اتری ہیں اس کا معنی یہ ہے اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی, اور ہم نے اس کو نازل بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے زمین اور آسمان کو خود پیدا کیا ہے. اور پھر ساری چیزیں آیتیں وہ پڑھتے گئے. آگے جا کر ایک اور آیت آئی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اننی لا الہ الا وانا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, کہ بے شک میں ہی خدا ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, نماز قائم کرو اور مجھے یاد کرو. جب یہ آیت پڑھے حضرت عمر فاروق کے دل کے اندر وہ آیتیں پیوست ہو گئیں اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو رونے لگ گئے اور آنسو گرنے لگ گئے. بہن نے کہا میں کہتی تھی نا کہ یہ قرآن کانوں میں نہیں بلکہ دل میں اتر جایا کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں اس قدر وہ قرآن اترا کہ فوراً وہ قرآن ایک طرف رکھ کر کے کہا مجھے فوراً محمد کے پاس لے کر چلو. جیسے ہی یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلے, وہ جو صحابی سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے اب ان کو بھروسہ ہو گیا کہ اب عمر نہیں ماریں گے. اب وہ گھر کے کونے سے باہر آ گئے اور کہا اے عمر تم ان کے پاس جانے کی بات کر رہے ہو, وہ کئی دن سے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت بخشے گا. عمر فاروق اور بھی خوش ہو گئے. یہاں پر رک کر کے میں ایک بات بتانا چاہوں گا, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ ہے, سمجھانے کا انداز ہے کہ اگر کوئی بھٹکا ہوا بھی ہو تو اس کے چاہنے والے جا کر سامنے والے کو برا بھلا نہیں کہتے بلکہ امید دلاتے ہیں کہ تم آ جاؤ سب کچھ معاف ہو جائے گا. یہ انداز ہونا چاہیے علماء کا بھی, ملت کے قائدین کا بھی, کہ لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کرو بلکہ ان کے لیے دعائیں کیا کرو کہ اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب کرے. اور یقیناً جب یہ الفاظ وہ سنیں گے تو بڑے سے بڑا دشمن بھی تمہارے لیے نرم گوشہ رکھ کر تمہارے پاس ضرور آئے گا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے, میرے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں, دل میں امید جاگی. قرآن تو پڑھ کر ویسے ہی امید جاگ گئی تھی. گئے. اللہ اکبر. جب حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں, ساتھ میں وہ صحابی بھی ہیں اور آپ کی بہن اور آپ کے بہنوی بھی ہیں, آ رہے ہیں اور سامنے چل رہے ہیں. عمر فاروق کے چلنے کا انداز ایسا ہے کہ بالکل لوگ دیکھ کر کے ڈر جایا کرتے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر 12 صحابہ موجود ہیں جن کے سپہ سالار, جن کے سردار جو ہیں وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. امیر حمزہ یہ خود بھی بڑے پہلوان ہیں اور حضور کے چچا ہیں. لوگوں نے کہا, صحابہ نے کہا کہ دیکھو عمر سامنے سے چل کر کے آ رہا, پتہ نہیں کس نیت سے آ رہا ہے. حضرت امیر حمزہ نے کہا اگر اللہ نے چاہا ہدایت ملی تو ضرور مسلمان ہو کر جائے گا, اور اگر مسلمان نہیں ہوگا تو اسے قتل کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں اسلام کے نام پر اسے بھی قتل کر دوں گا. اللہ اکبر. عمر فاروق قریب آئے اور پھر صحابہ سے کچھ بات کرنے لگ گئے. آپ کی آواز اندر پہنچی. میرے آقا خود اپنے خیمے سے باہر آئے اور آپ کا بازو پکڑ کر کے کہا اے عمر تمہارے لیے تو میں کئی دن سے دعائیں کر رہا تھا کہ تیرے وجود سے اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت بخشے, کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ؟ اللہ اکبر. جب یہ لفظ سننا تھا, ایک تو قرآن کی مٹھاس دل میں جا چکی تھی
اور ادھر نبی کریم کی زبان سے جملے نکلے تھے کہ سیدھا دل میں اتر گئے، اور ان دونوں جملوں کا اثر ایسا پیدا ہوا، انہوں نے کہا ساری چیزیں چھوڑ دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فوراً مان لیا اور اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی ضرورت ہے، لیکن آج پتا چلا کہ اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر حضرت عمر کو اسلام میں داخل فرمایا۔ یقیناً آپ کی عظمت اور آپ کی ہیبت اور آپ کا جلال ایک الگ ہی انداز ہے، ایک الگ ہی کردار ہے۔ ہر لمحے میں زندگی کے، خواہ آپ ایک سادی زندگی گزار رہے ہوں، یا پھر ایک قائد کی زندگی، لیڈر کی زندگی گزار رہے ہوں، یا ایک عالم کی زندگی گزار رہے ہوں، یا استاد کی زندگی گزار رہے ہوں، اپنی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے واقعات سے نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک باپ کی حیثیت سے آپ دیکھیں، ایک قائد کی حیثیت سے آپ دیکھیں، ایک عالم کی حیثیت سے دیکھیں، اور اپنے گھر کے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ دیکھیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے واقعات زندگی کے ہر گوشے میں آپ کو ایک اعتبار سے نصیحت دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں غریبوں کا حال اس طرح ہو چکا ہے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہر ایک کو صرف اپنی پیٹ کی فکر ہو گئی، اور اس قدر لوگ دنیا میں غرق ہو گئے، خواہشات میں اس قدر غرق ہو گئے کہ انہیں اپنی اولاد کیا اپنے رشتہ داروں کی بھی فکر نہیں ہوئی، اور صرف وہ اپنے اقتدار کے نشے میں جو ہے ڈوبتے رہے اور ڈوب رہے ہیں۔ ایک اور بات جو مجھے یاد آتی ہے، میں اکثر اس بات کو ذکر کیا کرتا ہوں، یہ جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی گدی پر بیٹھ گیا گورنمنٹ کے اعتبار سے، کسی بھی ملک کے اعتبار سے، میں سارے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی ملک میں اگر کوئی منسٹر ہو، لاکھوں کروڑوں روپیہ ان کی آمدنی ہوتی ہے، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور ایک جملہ بار بار کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو اتنی دولت ہے، فلاں ایم ایل اے، ایم پی، فلاں منسٹر کے پاس اتنی دولت ہے کہ 7 پشتیں بیٹھ کر کے کھا سکتی ہیں۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے یا نہیں بولا جاتا ہے؟ اکثر بولا جاتا ہے کہ 7 پشتیں کھا سکتی ہیں، 10 پشتیں کھا سکتی ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، بہت سارے منسٹرز کئی کنٹریز میں، بہت سارے بادشاہ، بہت سارے لوگ بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، کیا ان کی 7 پشتیں اب تک کھا رہی ہیں؟ بلکہ لاکھوں کروڑوں کی دولت بھی ہو، ایک نسل اور دوسرے نسل کے بعد ختم ہو جاتی اور فنا ہو جاتی۔ یہی ہے دنیا کی مثال کہ آج اگر کسی کے پاس عزت ہے کل کو نہیں ہوگی، دولت ہے کل کو نہیں ہوگی، آج زندگی ہے آپ کے پاس، کل آپ کے پاس موت ہوگی، آپ قبر کے اندر ہوں گے۔ لہٰذا یہ کہنا بند کر دو کہ فلاں منسٹر جو ہے چاہے تو 7 پشتیں اس کی کھا سکتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے رزق دے 7 کیا 1000 پشتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل غلط ہے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امتثال دے کر کے بتایا، نصیحت دے کر کے بتایا کہ تم اگر کوئی منسٹر ہو، کوئی ایم ایل اے ہو، کوئی ایم پی ہو، اگر تم کسی عہدے کو اگر سنبھالتے ہو تو تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے کہ تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے یا اپنی رعایا کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، رعایا کی فکر اس قدر تھی، اس قدر انسان تو انسان بلکہ جانوروں کی فکر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک دن آپ کو مچھلی کی خواہش ہو گئی، آپ نے غلام سے آپ نے کہا کہ مجھے مچھلی کی خواہش ہو رہی، اور مدینے سے سمندر کافی دور ہے۔ اس زمانے میں ایسا تو نہیں تھا کہ جو ہے مچھلی پکڑ کر کے وہاں لوگ لاتے ہوں، فروزن سسٹم تو نہیں تھا، سمندر سے مچھلی لانی پڑتی تھی۔ تو کوئی ایک ساتھی تھے، کوئی صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں لا کر دیتا ہوں، امیر المومنین کی خواہش ہے۔ کافی دور کا سفر طے کیا، تقریباً وہاں سے 100 کلومیٹر یا 150 کلومیٹر ہوگا سمندر، گئے اور جا کر کے لے کر آئے۔ ان کو 1-2 دن لگے ہوں گے، لا کر کے پیش کیا اور کہا کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ مچھلی آپ کی خواہش تھی۔ کہا کہ کیسے گئے؟ کہا کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر کے گیا۔ کہا اللہ اکبر، عمر کی ایک چھوٹی خواہش کی وجہ سے تم نے گھوڑے پر ظلم کر دیا، عمر کی ایک چھوٹی خواہش کی وجہ سے تم نے گھوڑے پر ظلم کر دیا کہ اتنا لمبا اسے دوڑایا، قسم خدا کی عمر اس مچھلی کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ اللہ اکبر، جانوروں تک کا اس قدر خیال۔ لوگ حضرت عمر کو صرف سختی کے اعتبار سے جانتے ہیں، ہاں ان کے اندر جو سختی تھی وہ دین کے معاملے میں سختی تھی کہ اگر اللہ کے حکم میں اگر تم حکم عدولی کرو گے تو تمہارے خلاف وہ سخت ہو جائیں گے، لیکن رہن سہن کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں اور اپنے معاملات میں، پرسنل معاملات میں انتہائی نرم دل تھے، انتہائی نرم دل تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کرتے وقت، اس کو بڑھاتے وقت، آپ نے ایک پرنالہ تھا جو حضرت عباس کے گھر پر لگا ہوا تھا، پرنالہ کہتے ہیں
بارش کا جو پانی آتا ہے اس سے جو پانی گرتا ہے اس کو پرنالہ کہتے ہیں اردو میں. وہ بارش کا پانی اندر گر رہا ہوتا تھا اور نمازی جو اکثر نماز کے لیے آتے تھے ان پر گرتا تھا. عمر فاروق نے دیکھا کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے, نقصان دہ ہے, لہذا اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو ان سے پوچھے بنا, حضرت عباس سے پوچھے بنا اس کو ہٹا دیا اور کہا کہ یہاں پر یہ پرنالہ نہیں ہونا چاہیے. عباس کہیں باہر گئے ہوئے تھے, واپس آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ پرنالہ کیسے ہٹا دیا. یہاں پر رک کر کے میں بتانا چاہتا ہوں, ان کا اس طرح سوال کرنا یہ بتاتا ہے کہ امیر المومنین ہر سوال کا جواب دیا کرتے تھے, ورنہ اگر ظالم حکمران ہو تو اس کے سامنے ہماری زبان نہیں کھلتی ہے. یہاں زبان کا کھلنا, سوال کرنا, یہ بات بتلاتا ہے کہ صحابہ جو جو سوال کرتے تھے اس کا جواب صحیح طور پر دیا جاتا تھا. انہیں معلوم تھا کہ عمر فاروق سے میں پوچھوں گا. اللہ اکبر. عمر فاروق نے کہا نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے میں نے ہٹوا دیا, اس لیے ہٹا دیا ہے. حضرت عباس نے کہا جانتے ہو وہ پرنالہ کس نے لگایا ہے؟ عمر فاروق نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے. کہا کہ وہ پرنالہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر چڑھ کر کے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے. میں نہیں جانتا کہ نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, میں اس کو رسول پاک کی علامت سمجھ کر کے چھوڑ دیا تھا کہ حضور کے ہاتھوں سے لگا ہوا پرنالہ ہے, یہ سلامت رہے تو کتنی اچھی چیز ہے. عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بیٹھ گئے اور کہا اب میں تمہیں امیر المومنین کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں, اے عباس میرے کندھے پر چڑھ کر وہ پرنالہ دوبارہ وہیں پر لگا دینا, میرے کندھے پر چڑھ کر کے وہ پرنالہ دوبارہ وہاں پر لگا دینا. اس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اپنے ساتھ رہنے والے اپنے پڑوسی اور اپنی رعایا کی فکر. اللہ اکبر. آج کے مسلمان اور آج کے حکمران اگر صرف 1 یا 2% بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکمرانی کے نظام کو سمجھ لیں تو اس دنیا کا نظام سنبھل جائے گا. ہزاروں لاکھوں لوگوں کی بیٹیاں جو ہیں آج پریشان ہیں اور مر رہی ہیں. آپ کے پڑوس میں کتنی ساری ایسی بیٹیاں ہوں گی جن کے شادیاں اس لیے نہیں ہو رہی کہ انہیں نہ لون مل رہا ہے نہ پیسے مل رہے, ان کے باپ اتنا نہیں کما پاتے ہیں, ان کے بھائی اتنا کما نہیں پاتے ہیں, لاکھوں کوشش کر لی, قرض میں ڈوب گئے, رشتے لوگوں نے منع کر دیا اس لیے کیونکہ گولڈ نہیں دے پا رہے ہیں, پیسے نہیں دے پا رہے ہیں. کیا آج یہ امت کا حال نہیں ہے؟ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کا نظام میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں, بلکہ آج غزہ اور فلسطین میں جو حالات ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ہزاروں مسلمان وہاں پر ایسے ہیں جو پیٹ پر پتھر باندھنے پر مجبور ہو گئے. ہم نے صرف کہانیوں میں یہ پڑھا تھا, ہم نے صرف واقعات میں یہ پڑھا تھا کہ لوگ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھتے ہیں. آج کے زمانے میں کون بھوکا رہے گا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں. جاؤ جا کر کے غزہ اور فلسطین میں دیکھ لو, کئی ہفتوں سے لوگ بھوکے ہیں اور پانی کو ترس رہے ہیں. ساری چیزیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں. کیوں؟ ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اللہ کے حکم عدولی کرنا شروع کر دیا ہے, نظام سنبھل نہیں پایا ہے. عمر فاروق کہا کرتے تھے آپ کا جتنا بھی دائرہ تھا, جتنے کنٹریز آپ کے دور میں تھے اور آپ کے قبضے میں تھے, آپ ارشاد فرمایا کرتے, رو کر کے کہا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے, کہتے تھے انسان تو انسان, دریائے فرات کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے گا عمر کو ڈر لگتا ہے قیامت میں اللہ سوال نہ کر لے. اگر بکری کا بچہ بھی مر جائے تو عمر کو ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال نہ کر لے کہ یہ بکری کا بچہ بھوکا کیسے مر گیا. یہاں تو انسان لاکھوں کی تعداد میں مر رہے ہیں. بھوکمری کی شکایت تو بڑھتی جا رہی ہے, عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی شکایت تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ اکبر. آج یہ پیغام ہمیں دینے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. میں آخر میں ایک بات ذکر کروں, عمر فاروق رضی اللہ عنہ رعایا کی کس قدر فکر کیا کرتے تھے. آج جو مسلم کنٹریز کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں, بڑے بڑے حکمران ہیں, بڑے فخر کے ساتھ لوگوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاورٹی کو جانتے ہیں, اس کو جانتے ہیں, اس کو جانتے ہیں, اور لوگوں میں یہ ایسا سلوک کرتے ہیں غریبوں میں رہ کر کے آئے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت کیا تھی. آپ نے کئی فوجیوں کو اور اپنے کام کرنے والوں کو اس بات پر لگا رکھا تھا کہ راتوں کے وقت گلیوں میں گشت کیا کرو اور ڈھونڈا کرو کہ کوئی تکلیف میں نہ ہو, کوئی پریشانی میں نہ ہو. جیسے ہی معلوم ہوتا کہ کسی گھر میں کوئی تکلیف ہے, پریشانی ہے, ان کے جو کام کرنے والے ہیں اس گھر میں جاتے, جو ضرورت کے سامان ہو وہ پہنچا دیا کرتے تھے. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ راشن بانٹنے نکلے ہوں, بیت المال سے کوئی چیز دینے کے لیے نکلے ہوں, سارے ضرورت مند آپ کے پاس نہیں آتے, سارے ضرورت مند لائن میں نہیں کھڑے ہوتے. بہت سارے شریف لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھوکے رہ لیتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص آ جائے جو ہماری عزت کی لاج بھی رکھ لے اور گھر میں اناج دے کر کے چلا جائے. اب بھی میں کئی ایسے گھر جانتا ہوں جن کے گھروں کے اندر لوگ تڑپ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے اور پیسے جمع کر رہے ہیں, اور ادھر ہمیں اس بات کا کوئی خیال نہیں
میں ذکر کرتا ہوں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات. ایک رات جو ہے آپ گشت کرنے کے لیے نکلے تھے اور آپ کا جو غلام ہے اسلم آپ کے ساتھ میں تھا. گئے گزر رہے تھے, ایک گھر سے آواز آنے لگ گئی. قریب آئے اور سننے لگے کہ بات کیا ہو رہی. اندر سے 3 بچے رونے کی آواز, اور کثرت سے وہ رو رہے ہیں, پکار پکار کے رو رہے ہیں. گھر کے باہر تک آواز آ رہی. قریب گئے اور سننے لگ گئے. نقاب پہنا ہوا تھا, اپنا چہرہ نہیں دکھا رہے تھے. آپ کے ساتھ آپ کے غلام بھی ہیں اسلم. دیکھا اور سننے لگ گئے. تو ماں جو ہے بچوں کو تلقین کر رہی ہے اور بچے مان نہیں رہے. کس بات پر نہیں مان رہے؟ بچے کہہ رہے ہیں کہ شام سے اماں آپ نے ہنڈی چڑھائی ہے چولہے پر, اور رات ہونے کو آ گئی ہے, آدھی رات ہو گئی, کھانا پکائی نہیں, کھانا پکائی نہیں. عشاء کے وقت میں آپ نے ہانڈی چڑھائی تھی, اب تک کھانا پکا نہیں, بھوک سے دم جا رہا ہے, کیا کریں, کھانا دے دو, کھانا دے دو. ماں نے کہا میں نے ہانڈی چڑھائی ہے, تھوڑی دیر میں پک جائے گا, تھوڑا انتظار کر لو, تھوڑا صبر کر لو. لیکن بچے صبر ہی نہیں کر پا رہے ہیں, رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں. بچے تو بچے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس قدر رونے لگ گئے کہ ان میں سے ایک بچہ پکار کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگ گیا اور کہا کہ اللہ میں دعا کرتا ہوں اس ہانڈی کے اندر جو سالن ہے وہ پک جائے اور ہمیں بھوک سے جو ہے آزادی نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. اب یہ نقاب پوش عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے, بے اجازت چلے گئے گھر کے اندر. وہ عورت گھبرا گئی, اس نے کہا کہ تم کہاں اندر چلے آتے ہو بنا اجازت, بغیر پوچھے کیسے اندر آ سکتے ہو؟ کہا کہ میں آپ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے آیا ہوں, اور آپ کی ضرورت جو بھی ہے مجھے بتا دیں, میں آپ کی پریشانی دور کر کے چلا جاؤں گا. اس عورت نے کہا کہ میری ضرورت تم سے نہیں ہے. کہا کہ بتاؤ تو صحیح. کہا تم اجنبی ہو, اجنبی کے سامنے میں کیسے حال بتاؤں گی, کیسے بتاؤں گی کہ میرے گھر کا حال کیا ہے؟ کہا نہیں مجھے بتاؤ, ہو سکتا ہے میں تمہارے کسی کام آ جاؤں, جو تمہیں تکلیف ہو مجھے بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنا چاہتی ہوں, میں شکایت کرنا چاہتی ہوں. کہا کس کے بارے میں شکایت کرنا چاہتی ہوں؟ کہا کہ عمر بن خطاب کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ نے اس کو امیر المومنین بنایا ہے, خلیفہ وقت بنایا ہے, اور اسے غریبوں کا خیال نہیں. میرے گھر کے اندر 1 ہفتے سے فاقہ چل رہا ہے, میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں اور کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے. عمر فاروق تو آرام سے مسجد نبوی کے بغل میں سو رہا ہوگا, اور یہاں میرے بچے بلک رہے ہیں اور رو رہے ہیں. میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کروں گی, اور قیامت کے دن اس وقت تک اس کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دوں گی جب تک کہ ان ساری چیزوں کا وہ حساب نہیں دے دے گا. اللہ اکبر. عمر فاروق نقاب میں ہیں, قدم لڑکھڑا گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ بتاؤ تو بی بی ضرورت کیا ہے؟ کہا کھانے کی ضرورت ہے. کہا ٹھیک ہے. فوراً باہر نکلے, بیت المال میں گئے, اور وہاں جا کر کے غلے کی بوری, آٹے کی بوری, اور کچھ شکر, اناج, کھجور اور گھی, یہ جو چیزیں وہاں میسر تھیں اپنی پیٹھ پر لاد کر کے لے جانے لگ گئے. کون ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر لگتے ہیں, اتنا بڑا مقام, اور اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری اٹھا کر کے لا رہے ہیں. اس غریب عورت کے گھر کے اندر جا رہے ہیں. آپ کے غلام اسلم نے دیکھ کر کے کہا امیر المومنین ایسا تو نہ کیجئے, میں غلام کس لیے ہوں, میں تو آپ کا کام کرنے والا ہوں, یہ بوری مجھے دے دیجئے, میں پہنچا دوں گا. اللہ اکبر. عمر بن فاروق نے کہا آج تم میرا بوجھ سنبھال سکتے ہو, کل قیامت کے دن بھی کیا میرے گناہوں کا بوجھ ایسے ہی سنبھال پاؤ گے؟ اللہ اکبر. حضرت اسلم جو آپ کے غلام ہیں وہ رونے لگ گئے. کہا کہ اسلم جب تم قیامت میں میرا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے تو دنیا میں بھی مجھے ہی اٹھانے دینا. اندر لے کر کے گئے, بوری اتارا, آٹے کو جو ہے گیلا کیا اور گوندھا, اس سے روٹیاں بنائی. روایت میں ملتا ہے, نزہت المجالس کی عبارت میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ چولہا تھا, آج کے زمانے کا گیس نہیں تھا, جلانے میں کافی محنت لگتی تھی. عمر فاروق اپنے ہاتھ سے اس چیز کو پھونک پھونک کر کے آگ لگایا کرتے تھے. اس قدر آگ لگانے میں مصروف ہو گئے, آپ کی دھاڑی میں وہ دھواں جا رہا تھا اور دھواں نکل رہا تھا. یہ ہے وقت کے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. کچھ دیر کے بعد عورت متاثر ہو گئی کہ یہ کون سا نوجوان ہے, کون سا شخص ہے جو اتنا زیادہ خدمت کر رہا ہے. نقاب ہٹایا نہیں ہے, ابھی ہٹایا نہیں. روٹی پکائی, اس کے بعد اپنے ہاتھ سے بچوں کو کھلایا, بچوں کو ہنسایا, بچے ہنستے ہنستے سو گئے. تو اس بی بی کے پاس آئے اور کہا کہ میں تیرے سامنے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا ہے؟ جوان تم بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نقاب اپنا رکھے ہوئے کہتے ہیں میں اپنا نام بتانے سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا گزارش ہے؟ کہا گزارش یہ ہے کہ میری خاطر عمر بن خطاب کو معاف کر دینا, کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت نہ کرنا, بس یہ گزارش کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, تم اتنے اچھے نوجوان ہو, اتنے اچھے شخص ہو, تمہارے لیے میں عمر کو معاف کرتی ہوں, بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ اللہ اکبر. جب نقاب ہٹایا تو دیکھا امیر المومنین عمر بن خطاب سامنے کھڑے.
یہ ہیں وقت خلیفہ امیر المومنین، یہ ہیں وقت خلیفہ کہ راتوں کو غریبوں کا پرسان حال بن کر کے گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ لوگوں کا گشت تو دور کی بات، اپنے رشتہ دار کئی ایسے بھوکے پڑے ہوئے ہیں اور پریشان حال ہے، ان کی پریشانی ہم دور نہیں کرتے۔ آج کے حکمران آپ اگر اندازہ کر کے دیکھ لیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جو مسلم کنٹریز ہے، وہاں کا جو بجٹ ہے، وہاں کی جو مالیت ہے، وہاں کی جو جی ڈی پی ہے، اس اعتبار سے آپ دیکھ لیں ممالک کے اندر کس قدر پیسہ ہے، کس قدر دولت ہے، سونے کے پہاڑ نکل رہے ہیں۔ اس کے باوجود پڑوس میں کنٹری موجود ہے غزہ اور فلسطین، وہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ یقیناً اس کا انجام یہی ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اللہ کی حکم عدولی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب کوئی حکمران یہ میری بات سن لیں، میرے استاد کہا کرتے تھے، جب کوئی حکمران اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے نظام پر چلتا ہے، پھر اسے نہ موت کی فکر ہوتی ہے نہ کسی چیز کی فکر ہوتی ہے۔ قیصر جو اپنے وقت کا سپر پاور تھا اس زمانے میں، روم کا بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا تھا، اپنا ایک میسنجر بھیجا تھا مدینہ، اور کہا تھا کہ عمر کی بڑی تعریف میں نے سنا ہے، جا کر کے دیکھ کے آؤ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ جب وہ میسنجر، وہ پیغام دینے والا آیا، اس نے کہا مسجد نبوی کے آس پاس دیکھا کوئی محل نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی گھر نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں میں بادشاہت سسٹم نہیں ہے، ہمارا امیر ہے، اور دیکھو گے مسجد نبوی کے قریب میں کہیں وہ نظر آئیں گے۔ کہا کدھر ہیں؟ لوگوں نے اشارہ کیا تو وہ شخص جا کر کے دیکھتا ہے ایک سخت ریت پر، وہاں پر دھوپ پڑی ہوئی ہے، اینٹ کا تکیہ بنا کر کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پسینے میں ڈوبے ہوئے اور آرام کر رہے ہیں، اکیلے سو رہے ہیں میدان کے اندر۔ وہ عمر بن خطاب جن کے قبضے میں کئی کنٹریاں آتی ہیں، 2 سے 3 کانٹیننٹل آپ کے قبضے میں تھے، 3 بر اعظم، ایک ملک نہیں۔ اللہ اکبر، کوئی زیڈ سیکورٹی نہیں ہے، کوئی زیڈ پلس سیکورٹی نہیں ہے، اکیلے آرام کر رہے ہیں۔ وہ قریب گیا اور جا کر کے دیکھا کیا آپ ہی عمر ہیں؟ کہا ہاں میں ہی عمر بن خطاب ہوں۔ اللہ اکبر، وہ جو آیا تھا وہ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا قسم خدا کی اگر میں پیغام لے کر کے نہ آیا ہوتا تو ضرور مسلمان ہو کر واپس جاتا، میں واپس جا کر ضرور مسلمان ہوں گا۔ میں نے زندگی میں پہلا ایسا حکمران دیکھا ہے جو اتنی آسانی کے ساتھ سکون کی نیند سو رہا ہے، اور یقیناً تم اس لیے سکون کی نیند سو رہے ہو کیونکہ تم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے ہو، لوگوں کا حق نہیں مارتے ہو اور ان کے حق ادا کرتے ہو، اس لیے سکون کی نیند تمہیں آتی ہے۔ ورنہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں، اس لیے زیڈ پہ سیکورٹی لگا کر کے بھاگتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ کب نہ کوئی آ جائے گا اور انہیں مار کر کے ختم کر دے گا، اور کوئی نہ آ سکے تو موت کا فرشتہ آ جائے گا اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عدل و انصاف کی توفیق نصیب فرمائے، غزہ اور فلسطین کے بچوں کی بھوک کو دور فرمائے، بیت المقدس کو آزاد فرمائے، وہاں کے مظلوموں کی مدد فرمائے، اور جہاں کہیں جو لوگ بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تک انہیں مدد پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔